اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الجبار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظلوموں اور کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی سہارا دیتے ہیں، ان کے دلوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الستیر ہے، ستار ہے، جو لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ایک حدیث جس کے راوی ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ انی لاعرف، یقیناً میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو جنت میں سب سے اینڈ پہ جائے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے اینڈ پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ سامنے لے کے آؤ، اور جو اس کے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، ان کو چھپا دو، پیچھے کر کے رکھو فی الحال۔ اور پھر فرشتے اس بندے سے سوال کریں گے عملت کذا و یوم کذا، وہ پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ کام کیا، فلاں دن کیا، اور وہ اسے سوال کرتے رہیں گے چھوٹے گناہوں کے اوپر۔ اور جب یہ سلسلہ چل رہا ہوگا تو وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اب وہ اپنے اندر سوچے گا ذہن میں کہ اگر یہ معاملہ میرے چھوٹے گناہوں کے ساتھ ہے تو then what would happen if my big sins, my major sins are exposed، جب میرے بڑے گناہ اگر سامنے لائے جائیں گے تب میں کیا جواب دوں گا۔ ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن بندہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکے گا، وہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ I have overslept، اور میں نے کر دیا، وہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ ابھی اس کے ذہن میں چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو بدلوا مکان کل سیئۃ حسنہ، اس کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ مائنر سنس، چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، جسٹ کنورٹ them into good deeds۔ اب جب وہ یہ پروسیس سٹارٹ کریں گے، چھوٹے گناہوں کو جب نیکیوں میں وہ کنورٹ کریں گے، اب یہ بندہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا یا رب ان لی ذنوب لم اراہا، اے اللہ، اے میرے رب، میرے کچھ ایسے گناہ ہیں جو میں نہیں دیکھ رہا۔ یعنی یہ اپنے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، سبحان اللہ، کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ انسان کا کیا مزاج ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ اگر میرے چھوٹے گناہوں سے کنورٹ ہو رہی ہیں نیکیاں، چھوٹے گناہ نیکیاں بن رہے ہیں، then what about the major sin؟ تو بڑے گناہ وہ جب کنورٹ ہوں گے تو وہ بڑی نیکیاں بن جائیں گی۔ تو جب یہ سلسلہ چل رہا ہوگا تو اللہ کے نبی جب یہ حدیث بتا رہے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنا زیادہ مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک وہ اپیرنٹ ہو رہے تھے۔ اس انسیڈنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ when Allah says he is الجبار، تو یہ مطلب ہے الجبار کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا معاملہ پھنسا ہوگا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکنسائل کریں گے، اور جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور کبھی کبھار بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی اتنی زندگی گزار دی ہے نافرمانی میں، کیا مجھے دوبارہ موقع مل پائے گا؟ اور جب آپ اپنے اسلاف کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ صحابہ کمپینینز کی جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ لوگ شرابی تھے، شراب پیتے تھے، they were into drugs، alcohol، اس کے علاوہ قتل کرنا معمولی بات تھی، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، گیمبلنگ عام تھی، یعنی کوئی بھی بڑا گناہ جس کو ہمارا دین بڑا گناہ کہتا ہے اس زمانے میں وہ گناہ عام تھا۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو پہلے بڑے بڑے گناہوں میں انوالو تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ صحابہ بن جاتے ہیں اور یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں آگے آنے والی جنریشن کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جن میں سے ایک قاتل ہے اور دوسرا مقتول۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ there is a battle going on، جنگ ہو رہی ہے،
ایک کافر آیا اور اس نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, لیکن ان دی اینڈ both of them they ended in paradise, دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مقتول کا جنت میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے, how did this killer end up in paradise, یہ قاتل جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ اس لیے گیا کیونکہ اس کافر نے جب یہ کام کیا اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا, توبہ کی طرف آیا, مسلمان بن گیا, اور پھر یہ بندہ بھی جنت میں چلا گیا. اور اس سینیریو کو آپ ایسے سمجھیں کہ کیا سچویشن ہوگی, کیا سینیریو ہوگا کہ جو مقتول تھا وہ اپنے قاتل کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ ایکسکیوز می what are you doing here, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, کیونکہ you killed me in the دنیا, آپ نے تو مجھے قتل کیا تھا. اور یہ بندہ شاید کہے گا کہ brother no hard feelings, I accepted Islam. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جب جنت میں دیکھیں گے کہ ان کی کنورزیشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. ایک اور نریشن ہمیں ملتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعجب ربنا, کہ ہمارے رب امیزڈ ہوتے ہیں ان بندوں کے اوپر جو جنت میں داخل ہوں گے ان چینز, یعنی ان کو چینز لگی ہوئی ہوں گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں پائے, آپ پلیز الیبوریٹ کریں, ہمیں ایکسپلین کریں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے ہوئے ہوں گے, لیکن ہوگا کیا, انہوں نے جنگ میں ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا ہو, زخمی کیا ہو, نقصان پہنچایا ہو, لیکن ان دی اینڈ دے ور کاٹ, ان کو پکڑا گیا اور ان کو چینز میں بند کیا گیا. لیکن اس حالت میں ان لوگوں کو سمجھ میں آگے کہ اسلام ہی سچا دین ہے, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر یہی لوگ جنت میں جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں تم جیسے رہے تھے یا جیسے اینڈنگ تمہاری اس دنیا میں ہوگی, انما الاعمال بالخواتیم, تو اسی طرح ہی تمہیں قیامت کے دن لے کے جایا جائے گا. So these people will end up in the in the day of judgment with the chains, ان کو قیامت کے دن چینز میں لے کے جایا جائے گا. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ when you talk about خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وجہ سے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا اور غزوہ احد چل رہی ہوتی ہے, بیٹل ابھی کنٹینیو ہوتی ہے, مسلمانوں کو کتنا شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے, تقریباً 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا, کیونکہ خالد بن ولید اس وقت دشمن کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا. اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود کچھ سال گزر جاتے ہیں, اللہ کے نبی ایک میسج بھیجتے ہیں, خالد بن ولید کے جو بھائی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میرا میسج خالد تک پہنچا دینا. اور وہ میسج یہ ہوتا ہے ما مثلک یجہل الاسلام یا خالد, کہ اے خالد تمہارے جیسا سمارٹ شخص, a person like you, an intelligent person, a person of intellect, ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. You have to accept Islam. یعنی اللہ کے نبی یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں خالد بن ولید کو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمہارے پاس ابھی بھی راستہ ہے, تم ابھی بھی جنت میں جا سکتے ہو, تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائڈ پہ خالد بن ولید سے جو بڑی غلطی ہوئی, کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں, حضرت حمزہ ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, اور لسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بن جاتے ہیں, یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, یہ ان کا ٹائٹل بن جاتا ہے. ابھی جتنے بھی ہم نے نریشنز پڑھی ہیں, ان نریشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور نریشن پڑھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ on one side we might assume that Allah subhanahu wa ta'ala he is at-tawwab, he is all merciful, وہ معاف کرنے والے ہیں, توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اندر سے جاگتا ہے. when the person wakes up internally, then Allah subhanahu wa ta'ala turns towards this person. ایک حدیث ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک انالوجی سے سمجھایا ہے. صحابہ اکرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ this life is like a tunnel, یعنی ایک ٹنل کی اگزامپل ہے کہ ایک لمبا سیدھا اسٹریٹ ٹنل ہے,
جس کے رائٹ اور لیفٹ فینس ہے اور فینس کے ساتھ دروازے لگے ہوئے ہیں اور دروازوں کے باہر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور دور سے آگے سے آواز آ رہی ہے کنٹینیوسلی، اور وہ آواز کیا ہے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو۔ اور ایک اور آواز جو کہ کنٹینیوسلی آ رہی ہے، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک لمبا سا ٹنل ہے، ایک آگے سے آواز آ رہی ہے اور کنٹینیوسلی رائٹ لیفٹ کچھ سپیکرز لگے ہوئے ہیں جو بار بار جن کے تھرو آواز آتی جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو اسٹریٹ ٹنل ہے، دس از دا اسٹریٹ پاتھ، یہ سیدھا راستہ اسلام ہے، اور اس کے رائٹ اور لیفٹ جو فینس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور جو دروازے ہیں یہ محارم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دروازے ہیں جن کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے، ان کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور یہ جو فینس ہے رائٹ اور لیفٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، اور جو ڈورز ہیں، دروازے، یہ محارم اللہ ہیں، یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے، یہاں داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے۔ اور جو آواز اینڈ پہ آ رہی ہے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، جنت، جہنم برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے جو بندوں کو بلاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ ڈیویٹ مت ہو، ڈی ٹریک مت ہو، سیدھا آگے بڑھتے رہو۔ اور یہ جو کنٹینیوسلی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، یہ آواز ایسی آواز ہے جو ہر مسلمان کے دل سے آتی ہے کہ اے بندے سیدھا چلتا رہے، لا تفتح فإنک ان فتحت تلجہ۔ یہ آواز پتہ کیا ہے؟ یہ آواز کنٹینیوسلی آتی ہے کہ اس دروازے کو اے انسان مت کھول، اگر تو اس دروازے کو کھولے گا تو داخل ہو جائے گا، گناہ کر بیٹھے گا۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دروازے کے باہر کرٹن ہے، تو بندہ حیران ہو سکتا ہے کہ جب دروازہ ہے تو واٹ از دا بینیفٹ آف دا کرٹن ان فرنٹ؟ کرٹن اس لیے ہے تاکہ کل جب انسان قیامت کے دن آئے تو یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اے اللہ آئی سلپٹ، میں سیدھا چل رہا تھا بٹ سم ہاؤ آئی سلپٹ اور دروازہ مجھے لگا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پرپزلی، کانشیسلی کرٹن کو پیچھے کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور جا کے گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بات ہی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، بٹ the person has to do his part۔ بندے نے ہمیشہ خود کوشش کرنی ہے، the person has to take the first step۔ اور دیکھیں یہ جو واعظ ہے، واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، یعنی ہر مسلمان کے دل میں بھی ایک نصیحت کرنے والا ہے، وہ بار بار اس کو پوک کرتا رہتا ہے، اس کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اے بندے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو اندر کی آواز کو سنتا ہے، اس کو سپریس نہیں کرتا، اس کو میوٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، جو بھی اس کی پرائیویٹ لائف ہے انسان بہتر جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ جتنی مرضی بہانے کرے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اینڈ the kind of society we are living in، اگر کوئی بندہ بار بار دروازوں کے اندر داخل ہوتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ نہ کرے ایسا مومنٹ بھی آ سکتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولنا اور گناہ کر بیٹھنا ایک معمولی سی بات ہو جائے۔ اور دیکھیں کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا، there is always a relapse۔ تو جان لیں یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا، اگر وہ کام بار بار کرتا رہتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ہیبٹ، بیہیویئر ڈیولپ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو دس پرابلم۔ تو جہاں پہ بندہ برا بیہیویئر اڈیپٹ کرتا ہے، وہ برا کام بار بار کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے
کہ اپنی اس بیڈ ہیبٹ کو، اس بیڈ بیہیویئر کو انڈو کرے، اس کو مشکل بنائے اور اپنی اچھی ہیبٹس اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ اور ایکسپرٹس ہمیں آج بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی اچھی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کام 30 اور 40 ڈیز تک کرے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ کام بعد میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ it's not about accumulating more deeds، وہ جتنا آپ کریں گے آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں چاہے کوانٹٹی میں تھوڑی ہوں لیکن ان میں کنسسٹنسی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں، کوانٹٹی میں چاہے تھوڑے ہوں لیکن ان میں کنسسٹنسی ہو، بندہ دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کرتا رہے۔ اینڈ انشاءاللہ we will go through the last incident، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی واز دی ماسٹر مائنڈ، انہوں نے کانسٹنٹلی کیمپیننگ کی مسلمز کے اگینسٹ، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ کیمپینز کی، جگہ جگہ گئے، نجاشی کے پاس بھی یہ گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو وہاں حبشہ سے نکال کے واپس مکہ میں لے کے آیا جائے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا سکے۔ لیکن ان دی اینڈ ہی لسن ٹو ہز انر وائس، انہوں نے اپنی اندر کی آواز کو سنا، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اے عمر جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس سے پہلے کہ ہاتھ اپنا آگے بڑھاتے بیعت کرتے، عمر بن عاص اپنا ہاتھ واپس کر لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری وجہ سے کتنے مسلمان شہید ہوئے، میری وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا، تو کیا واقعی میرے جتنے بھی گناہ ہیں پاسٹ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میرا بھی فیوچر اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اچھا بندہ بن سکتا ہوں؟ تو یہ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں کہ یا محمد از دس ریئلی پاسبل، کین آئی بی اے گڈ پرسن؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پرانے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن عاص جب ان کو تسلی ہو جاتی ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ ساری زندگی جہاں پہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ لوبنگ کرتے آئے تھے، اب وہ شام کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شام کے دروازے عمر بن عاص کی وجہ سے کھلتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب اسلام پھیلتا ہے تو وہ جتنی بھی فتوحات ہیں وہ عمر بن عاص کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ it's never too late، اگر بندہ اپنی ساری زندگی غلطیاں بھی کرتا رہے اور پھر اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے اندر کی آواز کو سن لے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا واعد اللہ فی قلب کل مسلم، یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے اور یہ پکارتی ہے کہ اے انسان بس کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آ، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو اگر بندہ یہ آواز کو سن لے تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بٹ اٹ اونلی ہیپنز وین یو لسن ٹو یور انر وائس، دین یو ول فائنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز الجبار جو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایز الستار جو گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ وی آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو میک us of those who listen to the inner voice، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اندر کی آواز کو سنتے ہیں اور پھر لبیک کہتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، اور پھر اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر کے they start the new page of their life۔ We ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ to forgive us، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے،